العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند قواعد فقہیہ پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 51. اذا سقط الاصل سقط الفرع. ترجمہ: جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے. اب دیکھیے مثال، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. جب موکل فوت ہو جائے تو وکیل کی وکالت ساقط ہو جاتی ہے. جب موکل مر جائے، جب موکل کی وفات ہو جائے تو وکیل کی وکالت بھی ساقط ہو جاتی ہے. موکل جو وکیل بنانے والا ہے اسے کہتے ہیں موکل. مثال کے طور پر کسی نے دوسرے کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا. مثال کے طور پر زید نے بکر سے کہا کہ تو فلاں سے، مثال کے طور پر ہندا سے میرا نکاح کرا دے. تو بکر زید کا وکیل ہے نکاح کے معاملے میں. جیسے ہی زید نے بکر کو نکاح کا وکیل بنایا اور بکر نکاح کرانے جا ہی رہا تھا کہ زید کا انتقال ہو گیا اور زید مر گیا، تو اب زید نے بکر کو جو وکیل بنایا تھا، اب بکر کی وکالت ساقط ہو جائے گی کیونکہ موکل جو کہ زید ہے وہ مر گیا ہے. اسی طرح بیع کے معاملے میں، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر موکل مر جائے تو وکیل کی وکالت ساقط ہو جاتی ہے، چاہے وہ وکیل بیع کا وکیل ہو یا نکاح کا وکیل ہو یا کسی اور چیز کا وکیل ہو. اگر موکل مر جائے تو وکیل کی وکالت ساقط ہو جائے گی کیونکہ قاعدہ ہے اذا سقط الاصل سقط الفرع. جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے. جب موکل فوت ہو جائے تو وکیل کی وکالت ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ موکل اصل ہے اور وکیل فرع. موکل اصل ہے، موکل کے لیے وکیل کام کرتا ہے. مثال کے طور پر نکاح کا جو وکیل ہے وہ کس کا نکاح کراتا ہے؟ موکل کا نکاح کراتا ہے نا. تو موکل اصل ہے، یعنی نکاح موکل کا ہوتا ہے، تو موکل اصل اور وکیل فرع. اور قاعدے کے اعتبار سے کہ جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے موکل مرتے ہی، موکل کی وفات ہوتے ہی وکیل کی وکالت ساقط ہو جائے گی. قاعدہ نمبر 52. اذا بطل الاصل یصار الی البدل. ترجمہ: جب اصل باطل ہو جائے تو اسے بدل کی طرف پھیر دیا جائے گا. اگر اصل باطل ہو جائے تو اسے بدل کی طرف پھیر دیں گے، اصل کا جو بدل ہے اس کی طرف پھیر دیں گے. مثال دیکھیے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. یعنی اگر کسی کے ذمہ کوئی شے واجب الادا ہو، یعنی اگر کسی کے ذمہ کوئی چیز دینا واجب ہو اور وہ اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس پر اس کا بدل دینا لازم ہوگا. اگر کوئی چیز کسی کے ذمہ واجب ہو، یعنی کسی کے ذمہ کسی چیز کا دینا ضروری ہو، واجب ہو، اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اب اس کا بدل دے گا کیونکہ اصل شے ہلاک ہو گئی ہے. جسے دینا تھا، جو چیز ادا کرنا تھا، وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، اب اس کا بدل دے گا کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل الاصل یصار الی البدل. جب اصل باطل ہو جائے تو اسے بدل کی طرف پھیر دیا جائے گا. اب مثال دیکھیے. مثال: اگر غصب شدہ چیز واپس کرنا ممکن نہ ہو، جس چیز کو کسی نے غصب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جو غصب شدہ چیز ہے، جو شیء مغصوب ہے، وہ
غاصب کا نہیں ہوتا، اس پر غاصب کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اور غاصب پر ضروری ہوتا ہے، غاصب پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیز جس سے غصب کیا ہے اسے واپس کر دے۔ اگر غصب شدہ چیز واپس کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا بدل یعنی قیمت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو چیز غصب کی گئی ہے اگر اسے واپس کرنا، اسے لوٹانا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، اس کا جو بدل ہے یعنی قیمت اسے واپس کریں گے، بدل واپس کرنے کا حکم دیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل الاصل یصار الی البدل۔ قاعدہ نمبر 53، التابع تابع۔ ترجمہ یعنی تابع متبوع کے حکم میں داخل ہوتا ہے، متبوع کا جو حکم ہوتا ہے تابع بھی اس کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ تابع یعنی جو متبوع کے تحت ہو، جو متبوع کی پیروی کرنے والا ہو۔ خیر، لفظی اعتبار سے یوں کہیں گے جو متبوع کی پیروی کرنے والا ہو۔ خیر دیکھیے مثال، جانور کی خرید و فروخت میں اس کا حمل بھی شامل ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسے جانور کو خرید رہا ہے جو کہ حمل سے ہے تو اس کا جو حمل ہے وہ بھی خرید و فروخت میں شامل ہوگا۔ اگر کوئی حاملہ جانور کو بیچ رہا ہے، حمل والے جانور کو بیچ رہا ہے تو اس کا حمل بھی بیچ رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی حمل والے جانور کو خرید رہا ہے گویا کہ اس کے حمل کو بھی خرید رہا ہے، کیونکہ جانور اصل ہے، جانور متبوع ہے اور حمل اس کا تابع ہے۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ التابع تابع، یعنی تابع متبوع کے حکم میں داخل ہے۔ جب متبوع یعنی جانور کو بیچا جا رہا ہے تو تابع جو کہ حمل ہے وہ بھی اس کے حکم میں داخل ہوگا اور اسے بھی بیچا جائے گا۔ دیکھیے مثال، جانور کی خرید و فروخت میں اس کا حمل بھی شامل ہوگا، کیونکہ حمل اس کے تابع ہے، لہٰذا اس کی الگ سے بیع نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جانور کو 1 لاکھ میں بیچا گیا اور پھر کہیں کہ کیونکہ یہ حاملہ ہے، کیونکہ جانور حمل والا ہے اس لیے اس کا حمل جو ہے 50,000 روپے میں بیچا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 1 لاکھ میں دونوں ہی کو بیچا جائے گا، یعنی جانور کی قیمت جتنی ہوگی اس کے ساتھ حمل بھی شامل ہوگا، حمل بھی اس کے ساتھ ہی بیچا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 54، التابع لا يتقدم على المتبوع۔ ترجمہ یعنی تابع اپنے متبوع پر مقدم نہیں ہوتا، جو تابع ہے وہ متبوع پر مقدم نہیں ہوتا، متبوع سے پہلے نہیں آتا۔ مثال، مقتدی جو کہ تابع ہے نماز میں اپنے امام جو کہ متبوع ہے، کیونکہ مقتدی پیروی کرتا ہے امام کی تو مقتدی تابع ہوا اور امام متبوع۔ مقتدی جو کہ تابع ہے نماز میں اپنے امام جو کہ متبوع ہے اس سے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر مقتدی امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی تابع ہے اور امام متبوع، اور امام سے پہلے جب یہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے گویا کہ یہ تابع ہوا ہی نہیں۔ تابع تو تبھی ہوگا نا جبکہ امام کے بعد کہے، ٹھیک ہے، امام سے پہلے کہہ رہا ہے گویا کہ یہ متبوع بن رہا ہے۔ خیر، اگر امام سے پہلے تابع یعنی نمازی مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔